السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے. ابھی چند دن پہلے جو ہمارے ملک کے اندر سچویشن بنی ہوئی تھی، میں بات کر رہا ہوں جو ٹی ایل پی کے پروٹیسٹ تھے یا غزہ مارچ جس کو آپ کہہ لیں، غزہ مارچ تھی، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. جو پوری سچویشن تھی ملک کے اندر ہمارے، اس حوالے سے بھی، اور تھوڑا سا ٹچ ظاہر ہے اس کو دینا پڑے گا. جو پیس ڈیل ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی جو باتیں چل رہی ہیں اس کو بھی تھوڑا سا نظر میں لانا پڑے گا. اور اس پہ بات کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزیں کلیئر کرنا اس وقت ضرورت بن گئی ہے. کیونکہ ہمارے لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو سپرفیشلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اوپر اوپر سے چیزیں دیکھ کے تو بالکل ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے یہ چیز ہو رہی ہے. میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں کچھ کمٹمنٹس تھی بلوچستان میں، وہاں پر مجھے جانا پڑا. لیکن جاتے ہوئے بھی جب میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف جانا چاہ رہا تھا تو رستے پورا اسلام آباد آپ کہہ لیں ہمارا دارالحکومت جو ہے وہ بند تھا جگہ جگہ سے، اور مشکلیں بنائی گئی تھی لوگوں کے لیے کہ لوگ وہاں سے گزر نہ سکیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے ملک کے اندر سچویشن بنی ہوئی تھی، اس سچویشن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو تھوڑی سی میں ٹائم لائن سمجھا دیتا ہوں. 10 اکتوبر کو یہ جو ایونٹ تھا یا یہ جو ان کا پروٹیسٹ تھا یا غزہ مارچ تھی، یہ آلریڈی پلینڈ تھی کہ ہم نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا ہے اور جو مطلب غزہ کے ساتھ یکجہتی ہم نے کرنی ہے. اس کے اندر جو بیچ میں ایک مین جو ایشو بھی بنا بعد میں جا کے، وہ پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے یو ایس ایمبیسی کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ 7 یا 8 اکتوبر کو، اس سے پہلے ہی 2-3 دن پہلے پیس ڈیل ہو جاتی ہے، اور اس میں مطلب کمپلیٹلی ابھی بھی وہ نہیں ہوئی، بٹ یہ ہے کہ اس میں حماس اور جو اسرائیل ہے وہ دونوں فریق جو ہیں وہ کسی حد تک اس کے اندر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس پیس ڈیل کے اوپر مانتے ہیں، جو پیس ڈیل ٹرمپ نے 20 نکات کی شکل میں دی تھی. اب یہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے، مطلب پیس ڈیل ہو جاتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک خبر آتی ہے کہ جو لاہور میں ایک مسجد ہے ان کی ٹی ایل پی والوں کی، اس کا پولیس نے گھیراؤ کر دیا ہے اور ان کے بندوں کو اٹھانا شروع کر دیا. یہ سچویشن دیکھتے ہوئے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس مسجد کے گرد بھی اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پولیس اور لوگوں کا تصادم ہو جاتا ہے، اور جس میں 2 لڑکے شہید ہو جاتے ہیں. اب سچویشن ایسی بنتی ہے کہ جو ان کی مرکزی قیادت ہے، جو ان کی باقی قیادت ہے، وہ بیٹھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے. کیا ہم نے یہ غزہ مارچ ابھی بھی لے کے چلنا ہے، یا ہم نے نہیں لے کے چلنا، یا اس کو ہم نے پہلے لے کے چلنا ہے، کیونکہ اب ہمارے 2 بندوں کی شہادت بھی ہو گئی ہے تو ہم نے اوبویسلی اس چیز کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایز پلان جس طرح چیز چل رہی ہوتی ہے، وہ 10 اکتوبر کو ہی وہ لوگ نکلتے ہیں. اب 10 اکتوبر کو جب وہ نکلتے ہیں تو انہوں نے یہ پلان کیا ہوتا ہے، جو میرے سورسز سے مجھے باتیں پتہ چلی ہیں، انہوں نے پلان یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جا کے اگر تو پیس ڈیل کے معاملات سارے کلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم جا کے یوم تشکر یا اس طرح کا کوئی دن منا لیں گے. اور یکجہتی تو ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اوبویسلی جو ڈیل ہے اس کے اوپر تحفظات ہیں، بہت سارے تحفظات ہیں، کیونکہ وہ پیس ڈیل کم وہ PIECE ڈیل، لینڈ پیس والی ڈیل زیادہ بنتی ہے، کیونکہ وہ اس کو فلسطین کے طور پر یا آپ کہہ لیں لوگوں کی آزادی کے طور پر ٹریٹ نہیں کر رہے، وہ اس کو ایک زمین کے ٹکڑے کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں، جس کو وہ آگے ایک ریل اسٹیٹ کے طور پر ایک کسینوز اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ بنا کے اس کو ایک اٹریکٹیو سی لوکیشن بنانا چاہتے ہیں. تو البتہ وہ سچویشن جو بنتی ہے وہ ان کے سامنے ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ نکلتے ہیں. اور جو میرے سورسز سے مجھے بات پتہ چلی کہ جب یہ لوگ مریدکے میں پہنچتے ہیں تو کیونکہ آلریڈی بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے، آلموسٹ 18-20 لوگ مارے جاتے ہیں، جو ٹی ایل پی کی قیادت ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم مذاکرات کریں اور معاملات کو کسی طریقے سے ختم کریں، اور تاکہ یہ سچویشن اسکلیٹ نہ ہو اور ہاتھ سے نہ نکلے، ملک کا امن برباد نہ ہو. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، نہ حکومت ڈیل کی طرف آتی ہے، نہ کوئی بات اس میں ہو پاتی ہے، نہ ان کے کوئی اس طرح کے مطالبات تھے جس کو مطلب کور کیا جا سکے. تو مریدکے میں ان کو دونوں طرف سے کور کر کے مطلب فرنٹ پہ بھی پولیس ہوتی ہے، ان کے پیچھے بھی پولیس ہوتی ہے، نہ آگے جانے کے نہ پیچھے جانے کے، تو دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی ہے. اور جو ٹی ایل پی کلیم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پتہ نہیں 600-700 ہزار شاید اس سے زیادہ لوگ مر گئے
جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی خبر آتی ہے وہ بھی تقریباً کوئی اس سے کم ہی ہے، بٹ وہ بھی مطلب ہنڈریڈس کے لوگوں میں آتی ہے کہ ہنڈریڈس کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے اس کے اوپر میں ٹی ایل پی کی نہ ان کی جو انٹینشن ہے اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہوں گا، نہ جو ہماری حکومت ہے اس کی انٹینشن کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. میں ایک سمپل سا کرٹیکل کوسچن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کیوں ریسنٹلی جو ایک اچانک سے، یہ شاید پہلے بھی یہ چیزیں اسی طرح ہی ہوتی رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا ہوتا، لیکن اب ایک اچانک رائز ہم نے دیکھا ہے اسٹیٹ کا یوز آف فورس میں. ٹی ایل پی بھی ایک سیاسی پارٹی ہے، جو ابھی حکومت ہے ایک طرح سے وہ بھی سیاسی پارٹی ہی ہے. سیاست کے اندر اور سیاسی لوگوں کے بیچ میں یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہوتا، کبھی بھی یہ چیز نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہ ہو، کوئی سیکنڈ آپشن نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بات آپ اپنے پلو سے باندھ لیں، لسنرز جتنے بھی ہیں، اور ہر بندے کی سمجھ میں یہ بات بیٹھی ہونی چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی سیاسی حکومت یا ووٹوں سے آئی ہوئی حکومت کے حق میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پروٹیسٹ ہو، چاہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور اس میں لوگ مارے جائیں، کیونکہ انہوں نے وہ جواب دے ہوتے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کو جواب دے نہ بھی ہوں تو بھی ان کا ایک جو نیریٹو ہوتا ہے وہ سارا نیریٹو خراب ہو جاتا ہے. ایک حکومت کی یہ موت ہوتی ہے کہ اگر اس کے خلاف یا کسی بھی پروٹیسٹ میں اس کے حکومت کے انڈر جو بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں کوئی بندے مر جائیں. یا تو یہ حکومت اپنے آپ کو ڈیموکریٹک یا جو آپ کہہ لیں سیاسی حکومت نہیں تصور کرتی، یا پھر یہ کام ان کا ہے ہی نہیں. یہ کچھ شاید ایسے فیکٹرز ہوں جو ڈیموکریٹک نہ ہوں، واللہ عالم بہت سی باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلا جو، اور میرے خیال سے اس سارے معاملے کو اسی چیز پہ کلوز کرنا بیسٹ رہے گا کہ یہ سوال کہ حکومت یا جو بھی فیکٹر اس میں انوالو تھے وہ ڈیموکریٹک تھے یا نہیں تھے. کیونکہ ڈیموکریٹک فیکٹرز کبھی بھی اس طرح سے چیزوں کو ڈیل نہیں کرتے کہ تقریباً 1000 کے قریب یا 500 لوگ یا 600 لوگ مارے جائیں کسی بھی پروٹیسٹ میں، اور پروٹیسٹ کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کی جائے. ایسا کبھی بھی کسی گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہو. سیکنڈ پوائنٹ کی طرف جب ہم آتے ہیں، جو غزہ پیس ڈیل ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، تو اس کو سمپل ورڈز میں آپ اگر سمجھیں تو وہ یہی ہے کہ غزہ کا ایک طرح سے سودا کر دیا گیا. وہ اب ٹرمپ اور اس کے جو نواز ایک ہوگی پیس بورڈ، اس کے انڈر کر دیا جائے گا. غزہ کے لیے وہ بیسیکلی انہوں نے حماس کو ایک طرح سے بیچ میں سے ایز اے فیکٹر نکال دیا. جو غزہ کے لوگ ہیں ان کی کوئی سوورینٹی ایز ان نہیں ایگزسٹ کرے گی جب تک یہ پیس بورڈ اس کے اوپر حکومت کر رہا ہے. ہوگا یہ کہ جب حماس اور اسرائیل جو ہیں وہ کمپلیٹلی اس چیز سے ایگری کر جائیں گے، پھر جیسی پیس ڈیل کے اوپر ایگریمنٹ ہوگا، سب سے پہلا سٹیپ جو اٹھایا جائے گا وہ بمبارڈمنٹ کو روکا جائے گا، جس کے اوپر فوری طور پر اسرائیل نے جس کے خلاف کام کیا، اور فوری طور پر انہوں نے بمباری کی اسی کے اگلے دن ہی، جیسے ہی حماس نے تسلیم کیا اس کے فوراً بعد. دوسری چیز جو اس میں بات کی گئی وہ یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ سرنڈر کر جائے گی، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنے آپ کو حکومت یا کوئی آرگنائزڈ جماعت کی شکل میں نہیں آ سکے گی. جو اس کے لوگ ہیں وہ سارے ایمنیسٹی چاہتے ہیں، اپنی عام معافی چاہتے ہیں تو وہ عام معافی لے لیں گے، یا اگر باہر جانا چاہتے ہیں، مطلب غزہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں، کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں ہے. لیکن وہ مسلح طور پر یا کسی بھی طور پر غزہ کی جو ری بلڈنگ ہے، جو غزہ کی نئی حکومت ہوگی، اس کے اندر ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو اصل پوائنٹ ہے، میں کٹ شارٹ کرتا ہوں اس چیز کو تاکہ آپ کو چیز ایزیلی سمجھ آ سکے. وہ دو مین پوائنٹس ہیں جو اصل ہمارے سمجھنے والے ہیں. وہ ہے، ایک ہے پوائنٹ نمبر 8، جس کے مطابق یہ ہے کہ جو غزہ کی جو ڈیل ہو رہی ہے، پیس ڈیل ہو رہی ہے، یہ ہر صورت جاری رہے گی. اگر حماس اس پہ ایگری کرتا ہے تو پھر وہ ایک طرح سے پیسفل شکل میں چلے گی، اور اگر ایگری نہیں کرتا تو پھر بھی ہم نے اس کو لے کے چلنا ہی چلنا ہے. مطلب ہم نے یہ پیس ڈیل کرنی ہی کرنی ہے، یا یہ جو ہم نے ری بلڈنگ آف غزہ اور جو
پیس بورڈ بنانا ہے، یہ چیزیں ساری کریٹ کرنی ہے، یہ کرنی ہی کرنی ہے. اس کے پوائنٹ نمبر 8 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور پوائنٹ نمبر 17 کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ تب تک غزہ کے اندر رہ سکتا ہے یا کمپلیٹ ودڈرال نہیں کرنے کا حق رکھتا ہے جب تک وہ یہ نہ سمجھ لے کہ ہاں ٹھیک ہے اب کے بعد ہمیں غزہ سے کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں ہے. اور یہ اس چیز کی ایویلیویشن بھی غزہ نے خود اسرائیل نے خود کرنی ہے. اگریسر ہے، اس کے پاس یہ پورا رائٹ ہے کہ وہ جب تک چاہے وہ وہاں پر قبضہ رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو پیس بورڈ ہے وہ اس کو ہیڈ کرنے والے ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹونی بلیئر بھی اس میں ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے کچھ سپیچز میں، کچھ باتوں میں، کچھ موقعوں پہ یہ بات کر چکے ہیں کہ میں اپنے ساتھ ساتھ ٹونی بلیئر کو یہ ذمہ داری دوں گا، اور ٹونی بلیئر جو ہے وہ، کیونکہ میں خود بہت بیزی ہوتا ہوں تو وہ اس سارے معاملات کو دیکھیں گے جو کہ عراق وار میں اور جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانے میں نہایت ہی فیمس ہیں، اور مطلب ان کا کوئی ثانی نہیں ہے یہ کہا جا سکتا. اس طرح کی غزہ پیس ڈیل کے اوپر سگنیچر کرنا یا اس کو ایکسیپٹ کرنا پوری امت مسلمہ کے لیے ایک شرم کا باعث ہے. سیدھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہار ماننا اور جو اپنے لوگ اور اپنے لوگوں کی آزادی اور جو اپنے ایک پیس آف لینڈ تھا، اپنا ہولی لینڈ تھا، وہ سیدھا ٹرمپ کے حوالے کرنے والی بات ہے. اب یہ جو غزہ پیس ڈیل کی سچویشن بنی ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور حماس بھی ایک طرح سے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف آ رہا ہے، ہاں اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں جس کو فی الحال انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اوبویسلی کیونکہ وہ سرنڈر والی بات ہے، لیکن اتنا انہوں نے ایکسیپٹ ضرور کر لیا ہے کہ فرسٹ فیز جو اس ڈیل کا ہے وہ ہو رہا ہے. اسرائیل نے اپنے جو غزہ کے یا حماس کے کچھ جو پرزنرز تھے ان کو ریلیز کیا، اور جو حماس ہے اس نے بھی کچھ اسرائیلی پرزنرز کو ریلیز کیا ہے. مگر اصل سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا اکتوبر 7 کا جو ساری سچویشن تھی، جو معاملہ تھا، وہ بھی کسی ڈیل کے تحت تھا؟ کیونکہ اب تو ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے، اسرائیل کو جواز مل گیا ہے کہ وہ کھل کے جو مرضی کرے یہاں غزہ کے اندر، اور ایٹ دی اینڈ جا کے وہ پورا غزہ انہوں نے کنٹرول کر لیا اور اتنے لوگوں کو مار کے. اور اب ری بلڈنگ کے اندر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم جو ہے وہ ہمیں 4 سال کے، آئی تھنک 4 سال تھا یا 6 سال تھا جو ہمیں ٹائم لگے گا صرف ملبہ اٹھانے میں. ری بلڈنگ تو اس کے بعد کی بات ہے. کون شخص ہے جو وہاں پر رہنا چاہے گا؟ اوبویسلی سب لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، یا میجورٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے، یا جو رہیں گے بھی وہ بھی ایک طرح سے ان کی کنٹرول کے انڈر رہیں گے. جو غزہ والا پورا خطہ تھا اس کا معاملہ ایک طرح سے پوری طرح گول کرنے والی بات تھی اور گول ہو گیا ہے. یہ جو 2 پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے، ان کے علاوہ جو پوائنٹس ہیں وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے حق میں جاتے ہوں، غزہ کے لوگوں کے پراپرلی حق میں جاتے ہوں، ایسا نہیں ہے. ہاں ان کے اندر کچھ حد تک یہ پوائنٹ ہے کہ جس طرح فار ایگزامپل اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ یہ ٹیمپریری جو ہے سیٹ اپ ہوگا، اس کے بعد سلولی ایک جو غزہ کی جو لوکل آبادی ہے اس سے بنی ہوئی ایک کونسل یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں باڈی کے سپرد یہ آہستہ آہستہ کر کے سارا کنٹرول دے دیا جائے گا، جن کی ٹریننگ بھی پہلے ہوگی. یو این اور یہ جو پیس بورڈ ہے یہ ٹریننگ بھی کریں گے ان کی، اور پھر وہ سلولی ان کو شفٹ کر دیں گے پاور. لیکن بات وہی ہے کہ پھر کس نے روکا ہے اسرائیل کو یہ معاہدہ توڑنے سے؟ پہلے کتنے معاہدے تھے جو انہوں نے جن کی پاسداری کی ہے؟ ایک قول اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، لیکن یہاں پر ہم بار بار جا کے اسی بل میں اپنے ہاتھ دے رہے ہیں کہ جی ہمیں آؤٹ ڈسو تم. تو خیر اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، مختصر کرنے کے لیے، اس کو اختتام کرنے کے لیے میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ امت نے اپنے دل کا سودا کر دیا ہے. ہر اس بچے کا خون، ہر اس جوان کا خون، ہر اس عورت کا، ہر اس مرد کا، ہر اس بوڑھے کا جو خون گرا، جن کے مکان گرے، جو اپنے گھر سے در بدر ہوئے، وہ سب رائے گاں گیا. کیونکہ امت جو ہے وہ متحد نہ ہو سکی اور ان کے دلوں میں درد پیدا نہ ہو سکا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.